قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ روز ہم آیات سنتے ہیں، کبھی غور تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے۔ وہ بات جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آیت ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے پیار کرنا۔ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے۔ جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھکنی چاہیے۔ میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ آئے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے۔ حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو اس کی گواہی خود تمہارا دل تمہیں دے۔ وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے، گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے، لفظوں، جملوں، نعروں میں نہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھے، کیا واقعی امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعی امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نہ سنگیو، پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعت منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز پینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا؟ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا؟ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے، میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سوٹی ہے نا، کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں، 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا۔ یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا؟ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟
حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا, نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے, رسول رحمت کھڑے ہوتے, حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے, سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے, اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے. اتنی شانیں, اتنا. اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے. مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا, مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا, احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے. کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے. حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا, پیغام نکاح آیا انہیں. میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں, ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے. دین ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں, کیوں بتلایا گیا, تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی. اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے. اگلی بات بھی ہے, اگر انصاف کر سکے تو, اگر عدل کر سکے تو. اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا. قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے, حقوق ادا کرے, ان کے بیچ عدل کرے, عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے. پوری بات بیان, ہم اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ, اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں. بھائی آگے بھی بڑھو نا, آگے کیا ہے, آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا. ہر ایک نے شادیاں کی تھی, حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے, حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا. سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا, معمولی ہستی نہیں نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں, اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی. لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا, سارے چمن میں اداسی چھا گئی. حضرت فاطمہ اداس ہوئی, پریشان ہوئی, حضور کو پیغام گیا. نبی پاک منبر پہ بیٹھے, فرمایا سنو لوگوں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, قربان جائیں. یہ بھی انداز ہوتا ہے. فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے نبی کی عزت والی, شانوں والے رسول کی شانوں, وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا, حضور آپ جیسے حکم کریں. تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا, پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں, تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح. یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا, یہ اعزاز ہے. کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے. کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ, کل عمر 28 سال. 28 سال. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں, دھرتی پہ بسنے کے لیے لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے, وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, وہ رخصت ہو جاتے ہیں. کل عمر 28 سال, 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے. 28 سال عمر مبارک پائی. سیدہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی, وہ ساری. ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے, بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے, اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی, فلانے سے نہ بات کرنا. کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے, ٹینشن اور ہوتی. اب حقیقت کا سامنا کریں, حقیقت بچوں کو سکھائیں, بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنے. حضور حقائق بتاتے, حقائق. بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا, بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا, رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہ. وہ تشریف لائیں, حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی. اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے. بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں. حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی, کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی. حضور تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے، اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے بتا دو کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی؟ تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا، اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا۔ کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی۔ 6 ماہ گزرے حصول کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، صرف 6 ماہ، پورا سال نہیں، 6 ماہ گزرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی، جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے، ان کو حقیقت سے آشنا کریں، حقیقت سے۔ یہ چھپانا اور یہ کہنا ہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا، یہ گھبرا جائے، وہ پھر ساری زندگی ڈرے گا۔ بچوں کو بزدل نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بات خاص کر کے مسند ابو یعلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ خدا را ماؤں کو میرا یہ پیغام دیں، ان سے کہیں بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں، انہیں 1% بھی یہ نہ پتا چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے، 1% بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں، ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے۔ وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ماحول کتنا خراب ہو گیا، عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا، تباہی اتر جائے گی۔ خبردار بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا، اس کا نتیجہ نکلا نا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں، امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں، سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی۔ پھر سچ آگے منتقل ہوا۔ ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہے نا بیٹا یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹا ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا، بچے سے کنایا توریہ بعضوں کا جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھی، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھتی تھی۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں،
لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے۔ یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو، سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بڑا عجیب منظر ہوا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹی۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں۔ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ جو مانگتے ہیں لا کے، یہ کوئی کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے۔ حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا؟ پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی، پھر تو کاہلی، سستی، نکما پن اور زیادہ آئے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک، انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاہت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے، حضور کھانے لگے، اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے، رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے، کبھی کبھی جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، 6 دن ہو گئے انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا۔ اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا
تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں, گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے, گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگے, تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. اگر گھر سے حوصلہ ملے, گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائے, تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا, وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے, بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے, تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر, سب سے پہلے یہاں آتے, ملاقات کرتے, پھر تشریف لے جاتے. ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے, سفر کے آثار بھی تھے, اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا, پہنا نہیں تھا, شرف نہیں بخشا تھا, تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے, تو سیدہ پاک نے حضور کے کپڑوں کو جھاڑا, اور جھاڑ کر کے عرض کی, یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں, حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے, حضور یہ مشقت کب تک, کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا, فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے, تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں, ہر شہر میں دین پہنچانا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے. جہاں تک رات آتی ہے نا, جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا, وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا. اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا, اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں, ساتھ رہتی. بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں, لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام. با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے. برقع اس نے پہنا, نقاب اس نے کر لیا, اب جہاں دل کرے جائے. نہیں, یہ بھی با پردہ ہے, اس پر بھی کوئی الزام نہیں. لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے, صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے, ورنہ اپنے گھر سے, وہ عورت با پردہ ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا, بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے. کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو, کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو, کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو, دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے. سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا, ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے نا, ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا, کہتے میں نکل گیا, حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا. جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے, اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں. تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا, ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے. کہا فاطمہ آج نا حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں. حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے, تو کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا, بات بن نہیں رہی, آپ ذرا جلدی سے بتائیں. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ. کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو, وہ سب سے بہترین عورت ہے. آپ میری بات پہ غور کریں, بس یہ حد ہے, یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے, یا آج کے جمعے کا میسج ہے. فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا, بہترین عورت ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپکے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا. بات ابھی جاری تھی, صحابہ بات کر رہے تھے, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو. حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہا
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली बिन मुर्तज़ा कहते हैं सहाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि बताया तो अली ने। तारीफ हज़रत फातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा वक्त विसाल आ गया, 6 माह हुजूर के बाद गुजारे पर आंखों से आंसू खुश्क नहीं हुए। और अजीब सीरत निगारों ने बातें लिखी हैं, हुजूर की ऊँटनी भी आके ना हुजूर के बाद हज़रत फातिमा के दरवाजे पे बैठी रहती थी। हुजूर की ऊँटनी भी, वो जो हुजूर के जानवर थे ना, वो भी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे आके बैठे रहते। 6 माह यूं ही गुजरे। फिर एक दिन हज़रत मौला अली शेर खुदा को बुला के कहा कि अली बस एक बात का ख्याल रखना, जनाजा मेरा रात को उठाना। रात को पर्दों में छुप के वक्त बिताया है, तो अब भी चाहती हूँ कि मेरे जनाजे को, मेरी चारपाई को भी गैर महरम ना देखें। और फिर फरमाया कि हज़रत अस्मा को बुला के कहा कि मेरा जनाजा रात को उठाया जाए और पर्दे का ख़ास एहतमाम किया जाए। तो उन्होंने कहा मैंने हबशा में एक तरीका देखा है कि औरतों को जनाजे को ऊपर से कई चादरों के साथ ढांप दिया जाता है। फरमाया बस वही मेरे साथ भी करना। रात को ही जनाजा उठा। तो शायद मदीने में आज कोई आंख ऐसी नहीं थी जो खुश्क रही हो। हज़रत उमर जैसे लोग भी रोए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की आंखें बाहर आईं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक कोने में बैठे थे। कई मिनटों तक सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली नहीं। लोगों ने कहा हुआ क्या? फरमाने लगी आज हुजूर की तस्वीर की रुखसती की बारी आई है, आज तस्वीर हुजूर की जा रही है। रात को जनाजा सैयदा फातिमा ने वसीयत की, जाते हुए भी गैर महरम की नज़र न पड़े। इमाम सुयूती ने हदीस लिखी है, मेरे नबी पाक ने फरमाया दिन होगा क़यामत का, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे नजरें झुका लो। अहले मैशर से कहा जाएगा जरा अपनी नजरें झुका। ये अहले मैशर कौन होंगे? वली, गौस, कुतुब, सुलहा, अतकिया, उलमा। अपनी गर्दनें झुकाओ, नजरें झुकाओ। क्या होने लगा है? कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने लगी है। ये मौका हया का है, सैयदा फातिमा की सवारी गुजरने लगी है। यहाँ चूंकि उन्होंने पर्दों में वक्त गुजारा है तो सुबह क़यामत भी पर्दों के अंदर वो जाएंगी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, और फरमाते हैं जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे, हुजूर की जान की राहत है सैयदा फातिमा, जाने अहमद की। और फिर फरमाते हैं आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। वो तो पाकीज़गी का बाब है। एक तो ये कि खूब अकीदत का इज़हार करें, दूसरा ये कि अपने बच्चों को हौसलामंद बनाएं, तीसरा ये कि सच की आदत डालें, चौथा ये कि सब्र का उनको सबक दें, पांचवा ये कि पर्दे की ख़ास नसीहत फरमाएं और अपने घरों के अंदर आप प्यार वाला माहौल बनाएं, बच्चों के साथ एहतराम वाला रिश्ता बनाएं। हुजूर सैयदा के आने पे खड़े होते थे। इस तरह का माहौल बनाएं कि जिससे अपनायत बढ़े। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला उनके सदके हमारी औलादों पे फजल फरमाए।